موسیٰ علیہ السلام اٹھتے ہیں تو یوشع ابن نون بھول جاتے ہیں یہ بات، اور سورۃ الکہف میں آتا ہے کہ وہ جب بعد میں ان کو جا کے یاد آتا ہے وہ کہتے ہیں مجھے شیطان نے بلا دیا تھا۔ آگے جب چلتے ہیں نا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مجھے تھکاوٹ ہو رہی ہے تو وہ جو کھانا ہے وہ تو کھلاؤ نا مجھے۔ تو وہ کہتے ہیں حضرت وہ کھانا تو جب ہم وہاں رکے تھے نا چٹان کے پاس تو وہ مچھلی جو ہے نا میں نے دیکھا وہ زندہ ہوئی اور پانی میں چھلانگ لگی، اور نے کہا تیرا بھلا ہو جائے اللہ دے بندے، وہی تو وہ جگہ تھی جہاں میں وہ بندہ ملنا تھا۔ تو قرآن کے الفاظ ہیں وہ الٹے قدم واپس پلٹتے ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو بھوک بھی بھول جاتی ہے کیونکہ اصل تو چیز وہ ہے۔ اچھا وہ واپس آتے ہیں تو اس جگہ پہ ایک شخص کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک چادر اوڑھ کے بیٹھا ہوتا ہے، اور وہ بھی انتظار میں ہوتا ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ میرا پیغمبر آ رہا ہے تمہارے پاس۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے سلام کرتے ہیں، وہ آگے سے سلام کا جواب دیتا ہے۔ یہ بخاری مسلم میں قرآن میں چونکہ وہ شارٹ ہے تو اس میں یہ کہ وہاں پر جب پہنچتے ہیں تو وہ ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پاتے ہیں جسے ہم نے علم لدنی یعنی اپنی طرف سے ایک علم خاص عطا فرمایا ہوتا ہے۔ اسی جو لفظ ہے نا اس سے انہوں نے علم لدنی کو اخذ کیا ہے، وہ الفاظ ہیں وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، ایسے بندے کو پاتے ہیں جسے ہم نے خاص اپنی طرف سے علم دیا ہوتا ہے۔ بخاری مسلم کے الفاظ یہ ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ بندہ کہتا ہے کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے کچھ علوم مجھے ایسے سکھائے ہیں جو آپ کو نہیں سکھائے، اور کچھ علوم آپ کو ایسے سکھائے ہیں جو مجھے نہیں سکھائے۔ یہ ڈنڈی مار جاتے ہیں بابے، یہ نکال دیتے ہیں اس میں سے، یہ ڈسکس ہی نہیں کرتے، کیونکہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو نانگے پیر ہوتے ہیں نا، حالانکہ خضر علیہ السلام کہیں نہیں آیا کہ وہ ننگے تھے، الٹا یہ آتا ہے انہوں نے چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ یہ تو نکروں والے ہوتے ہیں نا بزرگ ان کے، مجذوب جو ہوتے ہیں، تو وہ چادر اوڑھی ہوئی تھی باقاعدہ انہوں نے۔ اور ساتھ وہ کہہ رہے ہیں حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ اللہ نے آپ کو ایسے علوم سکھائے ہیں جو مجھے نہیں سکھائے، اور مجھے ایسے سکھائے ہیں جو آپ کو نہیں سکھائے۔ یعنی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے نہ مجھے آپ پہ کوئی برتری ہے نہ آپ کو مجھے۔ اور یہاں پہ وہ ڈاکٹر طارق قادری صاحب انڈیا گئے نا تو وہ کہتے ہیں نبی کو دیکھو ولی سے سیکھ رہا ہے، نعوذ باللہ، اور خضر کو ولی بنا کے پیش کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ وہ تو میں انشاءاللہ اس میں اینڈ پہ کلاس لوں گا نا کہ وہ ولی کہاں سے ہے، جس کا یہ عقیدہ ہے نا کہ کوئی غیر نبی کسی نبی کا استاد ہے، اس سے بڑا کوئی گستاخ رسول نہیں ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام کا استاد ہے نا جبرائیل، تو وہ پیغمبر ہے فرشتوں کا، غیر پیغمبر وہ بھی نہیں ہے، یہ یاد رکھیے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام بھی پیغمبر ہیں، اسرافیل بھی پیغمبر ہیں، اور ملک الموت اسرائیل نام بھی ثابت ہے تفسیر تبری کے اندر ہمارے سلف سے، قرآن میں ملک الموت آیا، وہ بھی پیغمبر ہے۔ پیغمبر کا استاد ہو سکتا ہے، غیر پیغمبر کا استاد نہیں ہوتا۔ اور ان کی پوری ڈاکٹرن اس میں کھڑی ہے کہ جو بابے ہیں نا وہ نعوذ باللہ پیغمبروں کو سکھائیں گے، اور اسی وجہ سے وہ مثنوی مولانا روم کے اندر بھی وہ گوشت کاٹنے والا واقعہ میرا خیال اب تو کوئی بھول کے بھی نہیں بیان کرے گا، جو کچھ ہم نے مثنوی مولانا روم کے ساتھ کر دیا ہے۔ مولانا روم کو اگر ایک ایس ایم ایس پہنچ جائے نا وہاں پہ جہاں پہ بھی وہ ہیں، تو وہ بھی ایک بار ان کی روح تڑپ اٹھے گی کہ یار چلو 700 سال بعد سے ہی کم از کم کسی نے میری کہانی کو پکڑا تو ہے، جو میں لکھ کے چلا گیا تھا، اور کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی، لوگ روب میں تھے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی انہوں نے سارے واقعات موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، وہ کنگھی کرنے والا واقعہ، تو میں نے بار بار کہا موسیٰ دا تسی چنڈ نہیں سہ سکتے۔ بخاری مسلم میں آتا ہے ملک الموت کو تھپڑ پڑا تھا نا، اس کی آنکھ نکل گئی تھی۔ تو اڈی سارے دی بوتیاں جڑیاں نے سجنیاں کیا مطلب دیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ کیڑا ہے جڑا میرے بارے واقعات بیان کرتا سی تے جناب شعر لکھتا سی، ادھر لے آؤ نا ذرا میں دساں۔ اور ایک موقع پیا سی نا قبطی وہ مر گیا سی، وہ بھی قرآن میں آتا ہے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے جب وہ یہ بات کرتے ہیں نا حضرت خضر کہ آپ کو ایسے علوم سکھائیں جو مجھے نہیں سکھائے، اور آپ مجھے کچھ علوم اللہ نے ایسے سکھائے جو آپ کو نہیں سکھائے، تو کہتے ہیں حضرت میں اسی کے لیے تو حاضر ہوں کہ آپ مجھے ذرا سکھائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، اور تم صبر کیسے کر سکتے ہو جب کہ تمہیں ان واقعات ان تکوینی امور کے حقائق نہیں پتہ ہوں گے، تو تمہارا یہ نیچرل ہے صبر نہ کرنا، کیونکہ تم ظاہر میں جو کچھ دیکھ رہے ہوگے تو اس کا وہ اس چیز کی متقاضی ہے کہ تم اس کے خلاف بولو۔ تو وہ کہتے ہیں جی آپ مجھے ساتھ رکھیں، میں انشاءاللہ مجھے صابر پائیں گے، میں کچھ اس کے اگینسٹ نہیں بولوں گا جو کچھ بھی آپ کریں گے۔ لیکن حضرت خضر نے پہلے ہی بتا دیا تھا، اس لیے نہیں کہ ان کو علم غیب تھا، اس لیے کہ جو کچھ انہوں نے بعد میں کیا ہے نا، تو کوئی بھی ذی شعور شخص جس کو تھوڑا سا بھی دین کا علم ہے وہ اس کو کنڈیم کرے گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ چلو، تو ایک جگہ سے گزرتے ہیں جہاں پہ ایک کشتی ہوتی ہے، غریب لوگوں کی کشتی، اس میں وہ بیٹھتے ہیں، تو بیٹھتے ہی حضرت خضر علیہ السلام اس کا ایک تختہ توڑ دیتے ہیں۔ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ وہ اتنے شریف لوگ ہوتے ہیں کہ وہ ان کو آؤٹ سائڈر اور مہمان سمجھ کے کرایہ بھی نہیں لیتے۔ تو حضرت
خضر علیہ السلام جب تختہ توڑ دیتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ تم نے بڑا برا کام کیا ہے، ایک طرف ان کی شرافت کو کرایہ بھی انہوں نے لیا اور تم نے ان کی کشتی کا تختہ توڑ دیا ہے۔ تو حضرت خضر کہتے ہیں میں نے تمہیں پہلے کہا تھا نا تم صبر نہیں کر سکو گے۔ تو قرآن کے الفاظ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت میرے پر نرمی فرمائے، اس دفعہ مجھے چھوڑ دیں، آئندہ میں آپ سے سوال نہیں کروں گا، کیونکہ انہوں نے کہا تھا، اس میں الفاظ ہیں سورۃ الکہف میں کہ جب تک میں خود نہ بیان کر دوں تم نے مجھ سے سوال نہیں کرنا۔ تو وہ تھوڑا آگے چلتے ہیں، اب یہ تو شاہی کوئی نہیں تھی جو آگے انہوں نے کیا ہے، انہوں نے ایک بچہ دیکھا خوبصورت، بظاہر دیکھنے میں نورانی شکل، اس کو قتل کر دیا۔ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ پکڑ کے انہوں نے نا اس کی گردن ہی مروڑ دی، منکا ٹوٹ گیا تو بندہ فارغ۔ تو سر پیغمبر یہ منظر دیکھ سکتا ہے؟ اس پہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے بھی سخت کامنٹ کیے، انہوں نے کہا کہ تو نے کتنا برا کام کیا ہے کہ تو نے ایک جان کو ناحق قتل کر دیا، بے شک تو نے یہ بہت برا کام کیا۔ تو حضرت خضر کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں پہلے کہا تھا تم صبر نہیں کر سکو گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اس دفعہ تو میرا یہ عذر قبول کر لے، اب اگر میں بولا نا تو ٹھیک ہے، میں آپ سے پھر مجھے الگ کر دیجیے گا۔ اب یہ خود انہوں نے شرط طے کر لی نا، ورنہ تو پتہ نہیں کتنے حقائق کھلتے۔ بلکہ بخاری مسلم میں الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام کہتے ہیں کاش موسیٰ علیہ السلام صبر کرتے تو ہمیں اور کئی باتیں پتہ چل جاتی اللہ کے تکوینی امور میں سے، لیکن وہ اللہ کی حکمت تھی۔ آگے چلتے ہیں تو ایک گاؤں میں جاتے ہیں۔ اب ظاہر گاؤں میں یہ آؤٹ سائڈر ہوتے ہیں، ان کو کوئی بھی بندہ کھانا دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا، کوئی مہمان نوازی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ الٹا وہاں پہ ایک دیوار ہوتی ہے جو گرنے کے قریب ہوتی ہے، حضرت خضر علیہ السلام اس کو سیدھا کر دیتے ہیں۔ اس کے باوجود اس گاؤں کے لوگ نہیں کہتے کہ یار انہوں نے مفت میں ہمارا اتنا بڑا کام کیا، چلو 2 وقت کی روٹی، ہم ان کو 1 وقت کی روٹی تو دے دیں، کم از کم مہمان ہے، بغیر معاوضے کے وہ کرتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یار تم اس کے عوض ہی کم از کم ان سے کھانا ہی مانگ لیتے، تو ایسے لوگ ہیں اور تم ان کے ساتھ یہ کر رہے ہو، چلو کھانا ہی مانگ لو یار اس کے عوض مزدوری کے طور پہ، بھوک لگی ہوئی تھی نا سر۔ تو پھر حضرت خضر کہتے ہیں کہ بس اب میری اور آپ کی جدائی، آپ نے خود مانا تھا کہ اب میں بولا تو علیحدگی، اب میں تمہیں تعویل بتاتا ہوں ان تینوں واقعات کی۔ تو کہتے ہیں جو پہلا واقعہ ہوا تھا نا، وہ 2 مسکین لوگوں کی، وہ 2 یا 2 سے زیادہ مساکین کی وہ کشتی تھی، اور وہاں ایک جابر بادشاہ تھا جو زبردستی کشتی ہتھیا لیتا تھا۔ تو میں نے ارادہ کیا کہ اس کی کشتی کا تختہ توڑ دوں تاکہ اس کے اندر ایک ایسا عیب پیدا ہو جائے کہ بادشاہ جب وہ دیکھے نا یہ ٹوٹی ہوئی کشتی ہے تو وہ ان سے کشتی نہ چھینے، تختہ تو پھر بھی لگ جائے گا، اگر پوری کشتی چلی گئی تو غریب لوگ اپنا کس طرح گزر بسر کریں گے۔ تو اس کا مطلب صحیح کام کیا انہوں نے، لیکن یہ چیز چھپی ہوئی تھی۔ اور ان کا وہ جو بچہ تھا نا، اس کے ماں باپ بڑے نیک تھے، اور ہمیں اس چیز کا خدشہ ہے کہ یہ بچہ طغیانی کی زندگی گزارے گا اور بڑا ہو کر اپنے ماں باپ کو بھی گمراہ کر دے گا۔ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ اس نے اپنے ماں باپ کو بھی کافر کر دینا تھا، اس کی محبت کے اندر ماں باپ نے ڈی ٹریک ہو جانا تھا، اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کو نئی اولاد دے دے گا۔ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ نئی نیک اولاد دے دے گا جو ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی۔ دوسری بھی جسٹیفیکیشن درست ہوگی۔ تیسرا انہوں نے کہا کہ وہ جو دیوار تھی نا، وہ 2 یتیم لوگوں کی دیوار تھی، اور گاؤں کے لوگ جو اتنے بے حس لوگ ہیں کہ وہ مہمانوں کو کھانا نہیں کھلا رہے، اس دیوار کے نیچے ان کے آباء و اجداد کا خزانہ دفن تھا، ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا۔ یہاں پہ الفاظ ہیں تمہارے رب نے یہ ارادہ کیا کہ اسے سیدھا کر دیا جائے تاکہ جب وہ بڑے ہوں تو اپنے باپ کا خزانہ اس میں سے حاصل کر لیں، کیونکہ وہ بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، ابھی دیوار گر جاتی، خزانہ باہر آ جاتا تو جو گاؤں والے مہمانوں کو وہ ایک روٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اتنے کنجوس ہیں، تو انہوں نے ان کی دولت ہتھیار لینی تھی۔ جب بڑے ہوں گے تو اللہ اپنی رحمت سے ان کے لیے ایسا معاملہ ظاہر کرے گا کہ وہ دولت ان تک پہنچ جائے گی، تو تمہارے رب نے یہ ارادہ کیا، تو اس لیے میں نے وہ دیوار سیدھی کر دی۔ اور اسی پہ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 82 کے اوپر یہ آیت کنکلوڈ ہوتی ہے، آخری آیت اس واقعے سے ریلیٹڈ، اور وہ الفاظ ہیں سورۃ الکہف کی آیت نمبر 82 کے کہ حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی ہوا یہ تمہارے رب کے ارادے سے ہوا، اور تمہارے رب نے یہ ارادہ کیا کہ ایسا کیا جائے، اور اس کے بعد کنکلوژن کن الفاظ پہ ہے، وہ کنکلوڈنگ ہے، وہ آپ کو بات سمجھ آ جائے گی کہ یہ پورے کے پورے واقعے کی